سورہ نور سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوگا۔ سورہ نور کے بعد سورہ فرقان اور سورہ فرقان کے بعد سورہ شعراء کی مکمل تلاوت کی جائے گی۔ کل ہم نے سورہ نور کے ابتدائی 2 رکوع تلاوت کیے تھے۔ آج ہم دوبارہ ان 2 رکوع کی تلاوت کے ساتھ منزل کو آگے بڑھائیں گے تاکہ موضوع ہمارا تسلسل کے ساتھ تلاوت میں بھی قائم رہے۔ اس سورہ نور میں لفظ نور استعمال ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ سورہ موسوم ہوئی سورہ نور کے نام سے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں اور مکی صورتوں کے موضوعات پر جب ہم تھوڑی توجہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو مدنی صورتیں ہیں ان میں احکام زیادہ بیان کیے گئے ہیں، اور جو مکی صورتیں ہیں وہاں عقائد کو زیادہ ایڈریس کیا گیا ہے۔ چونکہ حضور جب مدینہ تشریف لے کر آ گئے تو اس کے بعد ان احکامات کے نزول کی کثرت ہونے لگ گئی، تو موضوعات کی اس طرح سے بائیفرکیشن مفسرین نے فرمائی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب مدنی صورت میں کوئی عقیدے کی بات نہیں ہوگی یا مکی صورت میں کسی حکم کا نزول نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ کثرت کی بنیاد پر یہ موضوعات ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سورہ نور ایسا ہے کہ تقریباً آپ دیکھیں گے کہ اس میں سارے احکام ہی ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ احکام ایسے شاندار ذکر کیے گئے ہیں کہ گھر میں داخل ہونے تک کا ادب بیان کیا گیا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کسی بڑے شخص کے گھر دعوت پر گئے، دسترخوان لگا ہوا تھا، تو آپ نے لقمہ توڑا تو لقمہ آپ کے ہاتھ سے نیچے گر گیا، تو آپ نے اس لقمے کو اٹھایا اور لقمہ اٹھا کر اس کو صاف کیا اور کھا لیا۔ جو رئیس لوگ بیٹھے تھے انہوں نے تعجب کی نظر سے دیکھا اور گویا استہزاء کر رہے ہوں، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ میرے رسول کی سنت ہے، تمہیں لاکھ برا لگے، رسول کی سنت پر تو میں عمل کر کے ہی رہوں گا۔ تو سنتوں سے پیار کرنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے دلوں پر حکمرانی کی ہے، اور وہ حکمرانی آج بھی سلامت ہے۔ لاکھ کوئی کوشش کر لے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کی محبت دلوں سے نکل جائے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب ذوالجلال نے میرے ان صحابہ کے دلوں کو چنا اور پھر ان کے دلوں میں میری محبت کو قائم فرما دیا۔ تو یہ صحابہ چنیدہ افراد ہیں۔ تو یہاں جب ہم سورہ نور کی بات کرتے ہیں تو یہاں بالکل چھوٹے چھوٹے احکام ذکر کیے گئے ہیں، تو کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اور آداب بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں وہ کریم لجپال محمد مصطفیٰ عطا فرمائے ہیں کہ انہوں نے زندگی کے معمولی سے عمل سے لے کر ایک غیر معمولی عمل تک ہر اعتبار سے ہماری رشد و ہدایت کا انتظام اور اہتمام فرمایا ہے۔ اس صورت کو خاص طور پر عورتوں کو سکھانے کے اہتمام کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورۃ النساء سکھاؤ۔ اور پھر ساتھ اس سورہ کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عورتیں خاص طور پر اس سورۃ النور کے احکام کو سیکھنے کی کوشش کریں، چونکہ اس میں پردے کے احکام کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ جب ابتدا ہوتی ہے تو زنا کی سزا اور زانیوں پر
اس سزا کے اطلاق کی تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ زنا کرنے والا دو قسم کا ہے کہ وہ غیر شادی شدہ ہے یا پھر شادی شدہ۔ اگر تو وہ غیر شادی شدہ ہے اور وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے سزا کے طور پر 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے تو فرمایا کہ اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے۔ اور رجم کیا ہے آپ حضرات جانتے ہیں، گڑھا کھودا جائے گا اور اس کے اندر زانی اور زانیہ کو کھڑا کیا جائے گا اور ان پر پتھروں کی برسات کی جائے گی، یہاں تک کہ ان پر پتھر برسائے جائیں کہ پتھر کھا کھا کر ان لوگوں کی جان نکل جائے۔ تو یہ رجم کی سزا ہے جو زنا کرنے والوں کے لیے قرآن نے مقرر کی ہے، اور یہ وہ سزا ہے کہ جو حد کی سزا ہے۔ اور ہم حد کی سزا کے حوالے سے پہلے بھی بات ذکر کر چکے کہ حدود اللہ کو، اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں کو تبدیل کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے۔ تعزیرات کی سزائیں ہیں، کوئی بھی منصف، کوئی بھی جج اور کوئی بھی عدالت سزا مقرر کرے پھر اس کو تبدیل کرتے رہے، اس کی مرضی، لیکن حدود کو تبدیل کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حکم ذکر ہوا جس کو قذف، حد قذف کہا جاتا ہے۔ حد قذف سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بالغ اور پاک دامن اور جس کی شہرت اچھے لفظوں کی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر ان پر کوئی زنا کا الزام لگائے یا تہمت لگائے اور پھر وہ اس الزام کو ثابت نہ کر سکے تو فرمایا کہ اس قذف کو یعنی تہمت لگانے والے کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی کہ اس نے ایک پاک دامن شخص کی عفت کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھیں کہ ہر دوسرے فرد پر ہم کیسے اٹھ کر اس کی بدکرداری کے دعوے اور اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کا المیہ ہے۔ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کی کردار کشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور گویا کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارا آج کے اس دور میں محبوب ترین مشغلہ بنا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا حکم جو ہے وہ لعان کا حکم ذکر کیا گیا، زنا کا حکم، پھر قذف کا حکم اور اب لعان کا حکم۔ لعان کا جو معاملہ ہے یہ مرد اور عورت، میاں اور بیوی کے درمیان کا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی پر بد کرداری کا الزام لگائے تو فرمایا کہ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو بد دعا دیں گے، کہ جو بد دعا دے رہے ہیں دونوں وہ ایک دوسرے کے لیے ہے، اور وہ کیا بد دعا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو اس لعان کے احکام کو یہاں ذکر کیا گیا، اس کی تفصیل ہے پھر کسی موقع پر ذکر کریں گے۔ پانچواں حکم جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس سورت کی جان اور شان ہے۔ یہ حکم جو ہے واقعہ افک کے حوالے سے ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر پر تھیں، تو کریم لجپال صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا تو ہماری ماں ام المومنین رفع حاجت کے لیے ایک سمت تشریف لے کر چلی گئیں۔ تو آپ جب تشریف لے کر گئیں تو آپ جب واپس آئیں تو آپ کے جو گلے کا ہار ہے وہ آپ کو نہ ملا، تو آپ سمجھیں کہ جہاں میں گئی تھی وہ ہار شاید وہاں کہیں گر گیا ہے۔ تو آپ جو ہے اس کی تلاش میں جب دوبارہ گئیں تو وہ قافلہ وہاں سے روانہ ہو چکا تھا۔ آپ جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا ہے، تو آپ پریشان ہوئیں اور آپ وہیں پر اپنے اوپر چادر ڈال کر بیٹھ گئیں۔ وہ صحابہ کہ جن کی یہ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی کہ قافلہ جب آگے نکل جائے تو انہوں نے پیچھے سے پورا رستہ صاف کرتے ہوئے جانا ہے کہ رستے میں کوئی چیز گر گئی ہو، کسی کا کوئی سامان رہ گیا ہو یا کوئی پیچھے رہ گیا ہو تو ان کی حفاظت کے ساتھ ان کو آگے بڑھا دیں گے۔ تو جب وہ پیچھے آنے والے صحابہ نے دیکھا کہ خاتون بیٹھی ہیں اور انہوں نے پہچان لیا کہ ہماری ماں ہیں، تو انہوں نے اپنی سواری کو بٹھا کر خود ایک سمت ہو گئے اور سیدہ پاک اس پر جلوہ افروز ہو گئیں، اور پھر وہ اس سواری کو جلدی جلدی لے کر جب قافلے تک پہنچے تو اس قافلے میں کچھ منافقین بھی داخل اور شامل تھے۔ معاذ اللہ سو معاذ اللہ انہوں نے سیدہ پاک کی پاک دامنی پر حرف اٹھا دیا،
اور جو انہوں نے الزام لگائے وہ ہم اپنی زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان ساری باتوں کو سماعت فرمایا تو کریم لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرما لی۔ حضور نے نہ اس کی تصدیق فرمائی نہ ہی تردید فرمائی۔ مفسرین نے یہاں فرمایا کہ حضور شوہر تھے، چاہتے تو اپنی بیوی کی پاک دامنی کا اعلان فرماتے، لیکن دنیا والوں نے یہی اعتراض کرنا تھا کہ چونکہ زوجہ لگتی تھیں تو اس وجہ سے انہوں نے عمل پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے، اور حضور کی خاموشی سیدہ پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس قدر بھاری تھیں کہ آپ کو شدید بخار ہو گیا۔ اس قدر شدید بخار ہوا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک میں بھی جلوہ افروز نہ رہ سکیں اور اپنے بابا جان جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی وحی نازل ہونے کا انتظار فرما رہے ہیں کہ میں گواہی دینا چاہوں تو لوگ مانیں گے، لیکن جنہوں نے اعتراض کیا ہے ان کے دل میں پھر بھی میل رہ جائے گا۔ تو یہاں مفسرین نے ذکر فرمایا کہ تاریخ انسانی کی سیدہ عائشہ صدیقہ ہماری ماں وہ پہلی ہستی ہیں کہ جن کے طیب اور طاہر ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا پاک کلام نازل فرمایا۔ انسان کی تاریخ میں کسی کے لیے اس سے پہلے کہ یہ ٹھیک ہیں، یہ پاک ہیں، ان کی عفت پاکیزہ ہے، کسی کے لیے نازل نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں، آپ نے جناب عیسیٰ کی ماں پر تہمت لگی تھی تو عیسیٰ نے خود گواہی دی ہے۔ وہاں جناب یوسف علیہ السلام پر بات آئی تو وہاں پر بھی وہ پنگھوڑے میں موجود بچہ فیصلہ کرواتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ قمیص کو دیکھو کہ آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے۔ اور وہ جو حدیث مبارکہ بخاری شریف میں کہ وہ نیکوکار اور متقی پرہیزگار کہ جس پر جو ہے وہ تہمت لگی اور زنا کا الزام لگا تو اس کے بھی خاندان کے بچے نے گواہی دی، لیکن فرمایا کہ یہ صرف عائشہ صدیقہ ہیں کہ جن کے پاک طیب اور طاہر ہونے کا اعلان اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، اور صرف ایک آیت میں نہیں، 2 آیت میں نہیں، 10 آیتوں میں صراحتاً اور 18 آیات میں کنایتاً تذکرہ ہے ہماری ماں کا، جس کو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کہا جاتا۔ تو یہ واقعہ افک کی یہاں تفصیل ذکر کی گئی، اور بہتان جو منافقین کا لگایا گیا، فرمایا کہ اس نے محبوب کائنات کے قلب انور کو انتہائی اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنی ماں کی عظمت پر قربان ہیں۔ سیدہ عائشہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا کوئی، یہ تو بیٹی ہے، باپ کا مقام بھی دیکھی۔ صدیق اکبر کے لیے بھی قرآن کی آیتیں اتری، سردار کو تھپڑ مار کر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا تمہارا خدا فقیر ہے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ کے ساتھی ابو بکر نے ہمارے سردار کی توہین کی ہے، تھپڑ مارا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ مارا ہے تھپڑ؟ کہا یا رسول اللہ مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ انہوں نے میرے خدا کو فقیر کہا ہے۔ تو حضور نے پوچھا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اکیلے تھا۔ انہوں نے تو قسمیں کھا لی کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا، کسی نے زمین پر سنا ہو نہ سنا ہو، سمع اللہ، لقد، تحقیق بے شک، سمع اللہ، اللہ نے سن لیا ہے، قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ فقیر اور غنی ہے۔ ابو بکر تیری کوئی گواہی زمین پر دے نہ دے، تیرا رب تیرے پاک اور تیرے سچے ہونے کی گواہی ضرور دے گا۔ یہ ایسی ہستیاں، اور کوئی آج چوڑا چمار اٹھ کر جو ہے وہ جناب صدیق اکبر کی صداقت پر بات کرے، اور پھر ایک مسلمان کہلانے والا شخص پھر خاموش بھی رہے اور کہے ہو سکتا ہے تاریخ کے واقعات ہیں، قبول کر لینا چاہیے کہ صدیق اکبر سے یہ بھی معاملہ ہوا ہو۔ خدا کی قسم سب قبول کر سکتے ہیں، ابو بکر کی صداقت پر کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے وفاداروں سے وفا کریں گے تو ہم بھی وفادار کہلائیں گے، ورنہ ہم سے بڑا غدار بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلا جو حکم ہے، چھٹا حکم، وہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت اور آداب کے بارے میں ہے۔ فرمایا گیا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو،
اور مستحب یہ ہے کہ اجازت لینے سے قبل سلام کر لیا جائے۔ آداب میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر کسی کے گھر جاؤ تو 3 دفعہ دستک دو، اگر تمہیں جواب مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ 3 دفعہ کے بعد واپس پلٹ جاؤ، اور کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے یوں داخل نہ ہو۔ یہاں سے مفسرین نے ایک اور نتیجہ اخذ فرمایا احادیث کی روشنی میں کہ کسی کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر، جیسے ہماری عادت ہوتی ہے ایک دفعہ دستک دی، دوسری دفعہ دستک دی تو ہم جھانک رہے ہوتے ہیں کوئی ہے کوئی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے کسی کے گھر میں جھانکا گویا ایسے ہی ہے کہ تم اس کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہو گئے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے تو انہوں نے دروازے کو دستک دی، اور دستک دینے کے ساتھ ہی انہوں نے اندر کی طرف جھانکا، حضور کے ہاتھ میں نیزے کا پھل تھا، نیزے کا پھل، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جانب جلال کی کیفیت میں آگے کی جانب بڑھے اور وہ ایک سمت ہو گئے اور انہیں وہ پھل نہ لگا۔ شارحین نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ حضور کو یہ عمل کتنا ناپسند تھا کہ کسی کے گھر میں جھانکا جائے، تو فرمایا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہوا جائے، پہلے اجازت لی جائے۔ اس کی اب مرور زمانہ یعنی جو دور چل رہا ہے، ان کیفیات کا دیگر بھی بہت ساری چیزوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ پہلے دستک تھی، اب بیل ہے، اور اس میں بھی یہ ادب ذکر کیا گیا کہ بیل دی تھوڑی دیر صبر کیا جائے، پھر بیل دی جائے، پھر تھوڑی دیر صبر کیا جائے، پھر بیل دی جائے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ رکھ کے چھوڑ دیا، 30 سیکنڈ تک بجائے رکھا، پھر چھوڑا، پھر دوبارہ شروع ہو گئے کہ پورے محلے کو پتہ چل جائے کہ جناب کوئی ماپ دولت گلستان جوہر سے آئے ہیں، تو فرمایا یہ ادب کے خلاف ہے۔ اچھا، اس کا اطلاق موبائل کالز پر بھی ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کو فون کیا، اس نے ریسیو نہیں کیا تو فوراً دوسری کال نہیں کرنی چاہیے، 2-3 منٹ ٹھہر جائیں، ممکن ہے وہ کہیں بیزی ہوں، واش روم میں ہوں، نماز ادا کر رہے ہوں، کسی اور مصروفیت میں ہوں کہ جہاں پر وہ جواب نہیں دے سکتے، تو 2-3 منٹ کے بعد دوبارہ کال کیجیے، پھر بھی نہیں ریسیو ہوتی تو وقفے کے ساتھ دوبارہ کال کیجیے۔ اب ایک بیل ختم نہیں ہوتی ہم دوسری بجاتے، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری بجاتے، 3 کیا 10 کالز کرنے کی بھی ہماری عادت ہوتی۔ کچھ لوگ بیچارے مجبور ہوتے ہیں ہمارے جیسے کہ وہ کال ریسیو کرنے میں بڑے کمزور اور لاغر ہوتے ہیں، کہ لوگ فون کرتے ہیں تو ہم نہیں ریسیو کر پاتے تو اگلے ناراض ہوتے ہیں، جناب مولوی صاحب ہمارا فون ہی نہیں اٹھاتے، تو ہم ہزار جھمیلوں میں پھنسے ہوئے کہاں کہاں اور کس کس کا فون اٹھائیں۔ میں ابھی بھی اگر آپ کو اپنا واٹس ایپ دکھا دوں تو کوئی 5000 سے زیادہ آپ کو میسیجز نظر آئیں گے جو ان سین ہوں گے۔ یہ فلائٹ موڈ پر لگاتا ہوں نماز کے ٹائم، اور وطر کے بعد جب اس کو کھولتا ہوں تو تب بھی 100-150 پھر آیا ہوا ہوتا ہے، تو کس کس کو جواب دیا جائے، کیسے کیسے جواب دیا جائے، تو اس کا بھی طریقہ اور تسلسل ہونا چاہیے۔ اب یہاں ایک کیفیت ہمارے ساتھ یہ بھی ہو جاتی ہے کہ کسی نے کال کی اور ہم ان سے یہ کہیں کہ میں تھوڑا بیزی ہوں تو آپ کو کوئی سوال ہے تو مجھے واٹس ایپ کر دیں، تو اچھا اب جب وہ مسئلہ واٹس ایپ کریں گے تو وہ 10 منٹ 12 منٹ کی آڈیو کر دیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر 10-12 منٹ کی میں نے آڈیو سننی ہے تو اس سے اچھا نہیں تھا کہ میں 4 منٹ کی آپ کی کال سن لیتا؟ آپ نے تو مجھے اور امتحان اور آزمائش میں ڈال دیا۔ تو یہ کچھ اعتبار سے ان آداب میں ہمیں اپنے آپ کو متوجہ رکھنا چاہیے کہ کہاں کس کے ساتھ کس اعتبار سے ڈیل کرنا چاہیے، اور سامنے والے فرد کی کمزوری یا اس کی مجبوری کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہر کسی کا فون نہ اٹھانا اس کا سبب ایک ہی نہیں ہوا کرتا، اس کی بہت ساری وجوہات مختلف نوعیت اور مختلف کیفیات کی ہوا کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا جو 7واں حکم ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اس سے پردے کے احکام بھی ذکر کیے جاتے ہیں، اس کی تفصیل کسی اور موقع پر ذکر کر دیں گے۔ عورتوں کو وہ رشتے گنوائے گئے ہیں اس سورہ مبارکہ میں کہ جن کے سامنے وہ بغیر پردے کے یعنی بغیر حجاب کے جا سکتی ہیں۔ ان میں ان کے شوہر ہیں، ان کے والد، سسر، حقیقی بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، عورت کے سامنے لونڈیاں، اور ایسے طفلی بچے کہ جو عورت کی طرف توجہ نہ رکھتے ہوں، تو فرمایا کہ ایک خاتون ان کے سامنے پردے کے بغیر یعنی کھلے حجاب کے ساتھ
جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ کسی پر اپنی زینت کو ظاہر کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں کو بھی زور سے زمین پر مت مارے، کہ اس نے اگر پاؤں میں کوئی زیور پہنا ہوا ہے تو کہیں اس کی آواز کی جو زینت ہے وہ کسی کے کان تک نہ پہنچے۔ یہ ہے عورت۔ اور آج ہم اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی جانب دیکھتے ہیں تو یہ قرآن کے ہم سراسر مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عورت کا معنی ہی چھپانے والی چیز ہوتا ہے۔ یہ پردے کو ہماری ماں، بہن اور بیٹی قید نہیں بلکہ اپنا فخر تصور کیا کریں۔ اور یہ جو حجاب اور پردہ ہے اس سے ہمارے فقہاء نے آزاد عورت کی علامت قرار دیا ہے، آزاد عورت کی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک کنیز تھی اور وہ گھر میں کام کر رہی ہیں اور انہوں نے مکمل اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا ہے اور حجاب کر رکھا ہے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی سرزنش فرمائی اور فرمایا کہ یہ آزاد عورت کی شان ہے کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم نے یہ عمل اختیار کیا۔ اس سے فقہاء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جناب جو پردہ ہے یہ آزاد عورت کی علامت ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بے پردگی آزاد عورت کی علامت ہے۔ بالکل 180 ڈگری پہ ہم اپوزٹ چل رہے ہیں۔ کہا کہ پردہ آزاد عورت کرتی ہے، غلام اور باندی نہیں کرتی، اور ہم نے پردے کو اتار کر یہ بتا دیا ہے کہ ہم جسمانی طور پر تو آزاد ہیں لیکن فکری طور پر آج بھی ہم مغرب کے اسی طرح غلام کھڑے ہوئے۔ اس میں صرف عورتوں کا ہاتھ نہیں ہے، ہم مرد بھی اس میں 100% ذمہ دار ہیں۔ اور وہ کس اعتبار سے؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک لفظ حضور نے استعمال فرمایا کہ دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوس کون ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیوس وہ شخص ہے کہ جس کے گھر کی عورت بے پردہ ہو اور یعنی اور فحاشی پھیلاتی ہو، اور وہ مرد اس کو روکنے کی قدرت بھی رکھتا ہو لیکن وہ نہ روکے، فرمایا کہ وہ شخص دیوس ہے، وہ دیوس ہے وہ شخص۔ آج ایک ایسی عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہے جس کو آپ ٹک ٹاکر کہتے ہیں۔ یہ ایسی خلائی مخلوق ہم پر مسلط ہوئی ہے کہ اللہ معاف فرمائے، باپ فخریہ طور پر ویڈیو میں کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کو نچا رہا ہے، ویوز لے رہا ہے، اس پر پیسے کما رہا ہے اور فخریہ لوگوں کو بتا رہا ہے دیکھو میں دیوس ہوں۔ اس سے زیادہ ہمارے لیے ذلت کا سامان اور کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ہم کھڑے کہاں ہیں؟ ہم کو ذرا غور تو کرنا چاہیے، ہم کھڑے کہاں ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ لفظ نہیں ملتے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ایلوبریٹ کریں اور بتائیں کہ ہم کیا ہیں۔ جملے نہیں جڑتے کہ ہم بتائیں کہ ہم کتنی پستی میں چلے گئے، اور اگر پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ جناب ہم سے زیادہ دین کا علم ہی کسی کے پاس نہیں۔ تو یہاں یہ حکم ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد 8واں جو ہے وہ حقوق زوجیت کے حوالے سے حکم بیان کیا گیا، نکاح کی اہمیت کو بیان کیا اور فرمایا کہ اسلام نے نکاح کو آسان کیا ہے اور اس کی ترغیب بھی دی ہے تاکہ زنا کا سد باب ہو سکے۔ 9واں حکم جو ہے وہ لونڈی اور غلاموں کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد 10واں حکم حرام ذریعہ معاش، کہ اس زمانے میں جیسے عبداللہ بن ابی کے پاس بھی کچھ خواتین اور عورتیں تھیں اور وہ ان کو بدکرداری پر لگا کر اس سے مال کماتا تھا، تو اس کی سختی کے ساتھ یہاں مذمت کی گئی ہے۔ میں وہ جملے نہیں کہہ سکتا، شاید ہم بھی اپنی ماؤں اور بہنوں بیٹیوں کے ساتھ یہی حرام ذریعہ معاش اختیار کیے بیٹھے ہیں، جس کے بارے میں یہاں عبداللہ بن ابی کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہم جو جناب ویورشپ کے نتیجہ میں جو مال کما رہے ہیں تو وہ کیا یہ حرام ذریعہ معاش ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن نے جس کی تردید کی ہے اور جس کی مذمت کی ہے، اور عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، اس والا کام ایک مسلمان کے گھر میں ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلے جب احکام کی بات آتی ہے تو وہاں چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ وہ نماز فجر سے پہلے
دوپہر کے قیلولہ کے وقت اور نماز عشاء کے بعد تمہارے خلوت کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں، کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت میں انسان اپنے آرام کے لباس میں ہوتا ہے۔ دوسرا حکم ذکر کیا گیا یہاں، یعنی 12واں حکم یہاں ذکر ہوا کہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئیں گے تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں گے۔ اور اس میں ہم ایک اور بھی کوتاہی کرتے ہیں کہ آپ نے دستک دی، اندر سے کسی نے پوچھا کون، تو ہم جواب میں کہتے ہیں میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھی یہ معاملہ ہوا تھا، صحابی آئے تو حضور نے پوچھا کون، تو انہوں نے کہا میں۔ حضور نے فرمایا کیا میں، یعنی حضور نے ان جملوں کو ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ اپنا تعارف کروایا جائے، بتایا جائے کہ میں کون ہوں، اپنے نام کے ذریعے سے یا آپ جس نام سے معروف ہیں اس کو بیان کرنے کے ذریعے سے، یا جو آپ کی پہچان ہے کہ اندر والے کو معلوم ہو جائے کہ آپ آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد 13واں حکم ان عورتوں کے بارے میں ہے کہ جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں، تو فرمایا کہ ان کے پردے میں نرمی کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ 15واں ادب ذکر ہوا کہ جب تم کسی اجتماعی مشورے وغیرہ یعنی کسی مجلس میں بیٹھے ہو تو وہاں سے بغیر اجازت کے اٹھ کر مت جایا کرو۔ اور 16واں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے نظر آتے ہو۔ یہ سورہ نور ہے۔ اس کے بعد سورہ فرقان فرق کرنے والی، اس میں قرآن کی حقانیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی 13 صفات اس سورہ مبارکہ میں ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے، والشعراء یتبعہم الغاوون، اس سورہ کی آیت ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ شعراء کہا گیا۔ اور اس سورت میں جناب موسیٰ، جناب ابراہیم، جناب ہود اور دیگر اقوام کا تفصیل کے ساتھ ایک دفعہ پھر ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس سورہ کے آخر میں قرآن مجید فرقان حمید کے عربی میں نازل ہونے اور دیگر کچھ اس کی صداقتوں اور حقانیتوں کے حوالے سے کچھ گوشے بیان کیے گئے ہیں۔